فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے معزز سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 209۔ کتاب ہے انقلاب مہدی علیہ السلام۔ مصنف ہیں جناب محترم حجت الاسلام ناصر مکارم شیرازی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد عسکری صاحب نے۔ اور اس صفحے پہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، نیا باب ہے۔ باب کا عنوان ہے حضرت مہدی کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کی خصوصیات اور اس عقیدے پر اعتراضات۔ یقیناً اس باب میں ہمیں بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب ملیں گے جو ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر جس سے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے 210، اور عنوان وہی حضرت مہدی کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کی خصوصیات اور اس عقیدے پر اعتراضات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک اس کتاب میں عظیم عالمی مسئلے اور حضرت مہدی کے انقلابی منصوبوں کے بارے میں جو تجزیہ و تحلیل کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ صرف عقلی کلیہ کی صورت میں تھا، دوسرا حصہ اسلامی کلیہ کی شکل میں۔ لیکن شیعوں کے اعتقاد میں جن کا مذہب اور جن کے افکار اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمے سے سیراب ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم اس فصل میں تحقیق کریں گے۔ اب یہاں پہ عنوان دیا گیا ہے، یہ خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام محمد، آپ کی کنیت ابو القاسم اور آپ کا لقب مہدی یا مہدی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو مہدی پروناؤنس کرتے ہیں۔ تو آپ کا لقب مہدی اور صاحب زمان و قائم ہے۔ نمبر 2، حضرت مہدی اس وقت ابھی زندہ ہیں، اور چونکہ 255 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے لہٰذا اس وقت آپ کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ نمبر 3، حضرت مہدی علیہ السلام زندہ ہونے کے باوجود نظروں سے پنہاں ہیں، یعنی اگرچہ آپ طبعی اور عام طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ 2 کے علاوہ اسلام کے بقیہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ پیغمبری کے خاندان سے ہیں مگر آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ اس عقیدے کی بنا پر وہ لوگ پردہ غیبت میں آپ کی طولانی عمر کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ کچھ سنی حضرات بھی آپ کو امام حسن عسکری کا فرزند مانتے ہیں۔ بہرحال شیعوں کے اس مخصوص عقیدے پر 3 اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض مشہور و معروف اعتراض آپ کی طول عمر کے بارے میں ہے۔ یہ اعتراض بہت پہلے سے مورد بحث رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کی عمر اس قدر زیادہ ہو، کیونکہ آج تک ہماری نظر سے کوئی ایسی مثال نہیں گزری ہے کہ کسی انسان کی عمر 100، 110 اور 120 سال سے زیادہ ہو۔
دنیا میں حد اکثر عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قدر طولانی عمر کو تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، یہ اعتراض اس طولانی غیبت کے فلسفے کے بارے میں ہے، جس کا انداز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا سربراہ اور امام اتنی مدت تک پردہ غیبت میں کیوں ہے، اس کا کیا راز ہے۔ تیسرا اعتراض، یہ اعتراض دوسرے اعتراض سے جدا ہونے کے باوجود اس سے قریبی رابطہ رکھتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے؟ جب پیشوا اپنے پیروں سے رابطہ نہ رکھتا ہو اور دنیا اس کو دیکھنے سے محروم ہو، اس کی قیادت سے بہرامد نہ ہو سکے، تو پھر اس کے لیے کیا کردار تصور کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں، اس دوران اس کی زندگی خصوصی اور ذاتی زندگی ہوگی، اس کو سماجی سرگرمیوں اور قیادت سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اس مقام پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان تینوں اعتقادات کے بارے میں شیعہ ماخذ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان تینوں اعتراضات کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس نقطے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ عقلی دلائل ہرگز کسی ایک شخص کو معین نہیں کر سکتے۔ ان دلیلوں کا نتیجہ ہمیشہ کلی اور عمومی ہوتا ہے۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے بارے میں سنیوں کی روایات بھی کلی ہیں۔ ان روایات سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کے خاندان سے ہیں، آپ کا لقب مہدی ہے اور نام محمد پیغمبر اسلام کی مانند ہے۔ البتہ چند روایات ایسی بھی ہیں جو باپ دادا کی تمام کیفیات بیان کرتی ہیں، اور شیعہ عقائد کے مطابق مثلاً حسب ذیل یہ دو روایتیں۔ نمبر 1، علماء سنت میں سے شیخ سلیمان قندوزی اپنی مشہور کتاب نیابی المودہ میں کتاب فرائض الصمتین سے ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت سے بہت سے سوالات کیے۔ جواب سننے کے بعد اس کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر خدا نے یوشع ابن نون کو اپنا وصی اور جانشین بنایا، آپ کا وصی کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، اِنَّ وصیّی علی ابن ابی طالب وبعدہ سبطانی الحسن والحسین تتلوہ تسعۃ ائمۃ من صلب الحسین۔ ہمارے وصی علی بن ابی طالب اور ان کے بعد میرے دو نواسے حسن اور حسین کے بعد حسین کی نسل سے 9 امام ہوں گے۔ اس یہودی نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ ان 9 اماموں کے نام بھی بتا دیں، تو آن حضرت نے فرمایا، اذا مضى الحسین فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ جعفر، فاذا مضى جعفر فابنہ موسیٰ، فاذا فضى موسیٰ فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ محمد، فاذا مضى محمد فابنہ علی، فاذا مضى علی فابنہ الحسن، فاذا مضى الحسن فابنہ الحجۃ محمد المہدی، وہو لا اثناء عشر۔ جب حسین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے فرزند علی، اور جب علی کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے فرزند محمد، اور جب محمد دار فانی کو ودا کر دیں گے تو ان کے فرزند جعفر، اور جعفر کی رحلت ہو جائے گی تو ان کے فرزند موسیٰ، اور جب موسیٰ کا دور ختم ہو جائے تو ان کے بیٹے علی، اور جب علی وفات پا جائیں تو ان کے بیٹے محمد، اور جب محمد کی آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کے بیٹے علی، اور علی جب اس دنیا کو چھوڑ دیں تو ان کے فرزند حسن، اور جب حسن بھی دعوت اجل کو لبیک کہیں تو الحجۃ محمد المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ان کے جانشین بنیں گے۔
یہ ہمارے اوصیاء اور جانشین 12 ہیں۔ پھر اس شخص نے ان لوگوں کی موت و شہادت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توضیحات کے بعد فرمایا وَإِنَّ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ وَلَدِي يَغِيبُ حَتَّى لَا يَرَى وَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي بِزَمَنٍ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَحِينَئِذٍ يَأْذَنُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِالْخُرُوجِ وَيَظْهِرُهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِهِ وَيَجَدِّدُهُ۔ میرا 12واں فرزند غائب ہو جائے گا اور دکھائی نہ دے گا، پھر ہماری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا فقط نام اور قرآن کی فقط تحریر رہ جائے گی۔ ایسے وقت میں خداوند عالم ان کو قیام اور ظہور کی اجازت دے گا، اسلام کو ان کے ذریعے آشکار اور احیا کرے گا۔ اس یہودی نے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ اشعار کہے جن کے ضمن میں پیغمبر اسلام کے اوصیاء اور جانشینوں کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ آخری امام کے بارے میں اس نے کہا آخرہم یسقی الظمأ وہو الامام المنتظر۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے ان کا آخری حق و عدل کے پیاسوں کو سیراب کرے گا اور وہی امام منتظر ہے۔ حوالہ ہے نیابع المودہ صفحہ 440۔ اسی کتاب میں آمرین واصلہ واو الف سے لام ہے، واصلہ سے جو کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سب سے آخر میں مرحوم ہوئے حضرت علی کے واسطے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ یا علیو انت وسیعی حربک حربی وسلمک سلمی وانت الامام ابو الائمۃ 11 الذین هم المعصومون ومنهم المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا۔ اے علی تم میرے وسیع ہو، تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور تمہاری صلح میری صلح ہے، تم امام اور 11 اماموں کے باپ ہو، یہ سارے کے سارے امام معصوم اور طیب و طاہر ہیں اور ان کے آخری مہدی ہیں جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حوالہ ہے نیابع المودہ صفحہ 85۔ اس کے علاوہ اہل بیت کے ذرائع سے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی نسل کی 11ویں کڑی ہیں اور امام حسین کی 9ویں پشت سے ہیں اور امام حسن عسکری کے فرزند ہیں۔ ان تمام روایتوں کا ذکر بہت طوالت کا طلبگار ہے اور چونکہ اس کتاب کی اساس اختصار پر ہے اس لیے بحث اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے، چنانچہ یہاں ہم صرف ان کی فہرست کی طرف اشارہ کر دیں گے۔ جو حضرات زیادہ معلومات چاہتے ہیں وہ منتخب العصر فی احوال الامام الثانی العشر کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کی تلخیص فارسی زبان میں نوید امن و امان کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں حضرت مہدی کے والد بزرگوار اور آپ کے اجداد کے بارے میں ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں سے زیادہ تر اہل بیت سے منقول ہیں، چنانچہ ان میں سے نمبر 91 یعنی 91 روایتیں اس سلسلے میں ہیں کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، جن میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجک شریف ہیں۔ نمبر 2 94 روایتیں اس سلسلے میں ہیں کہ آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ نمبر 3 107 روایتیں اس بارے میں ہیں کہ امام 12 ہیں، ان میں سے 9 امام حسین کی اولاد سے ہیں اور 9 فرزند قائم ہیں۔ نمبر 4 50 حدیثیں 12 اماموں کے اسما کے بارے میں ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ اس طرح شیعہ مذہب کے پیرو مذکورہ بالا دستاویزات اور روایات کے مطابق
حضرت مہدی علیہ السلام کو ان کی تمام خصوصیات کے ساتھ مشتخص کرتے ہیں۔ اب نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، لیکن اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سنیوں کی حدیثوں کے معتبر ماخذ میں بھی بطور کلی 12 اماموں کے بارے میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، ان روایات کی منطقی تفسیر شیعوں کے عقائد کو قبول کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بعض احادیث میں جیسے صحیح بخاری اور صحیح ترمذی کی حدیث میں اثنا عشرہ امیراً، اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری صفحہ 175، طبع مصر و صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ 45، طبع دہلی۔ صحیح مسلم اور صحیح ابو داؤد میں اثنا عشرہ خلیفتاً، اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 191، طبع مصر اور صحیح ابو داؤد جلد 2 کتاب المہدی صفحہ 207، طبع مصر۔ اور مسند احمد میں بھی 20 واسطے سے اثنا عشرہ خلیفتاً کی تعبیر موجود ہے۔ کیا مشہور کتابوں کی اتنی ساری احادیث کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا 12 خلفاء کی تعداد کو معاویہ، یزید اور عبد الملک جیسے خلفائے بنی امیہ اور ہارون و مامون و متوکل جیسے خلفائے بنی عباس کو پہلے 4 خلفاء کے ساتھ ملا کر پورا کیا جا سکتا ہے؟ سچ بتائیے کہ یہ 12 خلفاء جن کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں اور ان کی تعریف کی ہے، کون لوگ ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ 12 امام پر اعتقاد رکھنے والے شیعان اہل بیت کے علاوہ بقیہ مذاہب اس کے منطقی جواب کے لیے غور و فکر کریں، کیونکہ کوئی بھی منصف شخص خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس کو، جنہوں نے اسلامی حکومت کو اس کے اصل راستے سے منحرف کیا، ہر طرح کے ظلم و ستم کیے، اسلامی مفاہیم کو تحریف اور مسخ کیا، پیغمبر کا خلیفہ اور تعریف کے قابل نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام و نشان اور خاندان کے متعلق روایات کے بارے میں اسی مختصر سی بحث پر اکتفا کرتے ہوئے ہم گزشتہ 3 اہم اعتراضات کی تحقیق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 218 پر، اور یہاں پہ جو تحریر ہے وہ ایک عنوان کے طور پہ ہے، لکھا ہوا ہے نمبر 1 طول عمر کا راز۔ صفحہ نمبر 219 پر لکھا ہوا ہے اعتراض، اور اس کے ضمن میں جو مضمون تحریر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کے عقائد پر بہت پرانے زمانے سے ہی اعتراض ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اگر وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، 255 ہجری میں اپنی مادر گرامی حضرت نرجس کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، تو اس وقت ان کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ نہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں اتنی طویل عمر کے افراد نظر آتے ہیں، نہ ہی آج کے علم و دانش اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ یہاں پر ایک نیا عنوان آتا ہے: تحقیق۔ ہم اعتراض کرنے والوں کے اس خیال کے حامی ہیں کہ عام اور معمولی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اور شاذ و نادر ہی افراد ایسے ہیں جن کی عمریں 120 سال تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں جن لوگوں کی عمر 150 سال یا 160 سال ہو گئی ہو، ان کو دنیا کے عجائبات اور نوادرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے: کچھ عرصہ قبل کرمان میں ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا جو ماہ رمضان کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے فدیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس کی عمر کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا 29 سال۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تعجب سے ان کو دیکھ رہا ہوں تو بولے کہ میں نے 100 کو حساب نہیں کیا تھا، 100 کے علاوہ کہہ رہا تھا، یعنی 129 سال۔ لیکن طول عمر کے مسئلے پر ایک علمی اور تحقیقی بحث
کرتے وقت صرف ان باتوں پر قناعت نہیں کی جا سکتی، بلکہ علمی اور تحقیقی گفتگو کے لیے حسب ذیل امور کے بارے میں چھان بین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کیا طبی عمر کے لیے کوئی حد معین ہے؟ آج کی فزیولوجی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ کیا عمر کو بڑھانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کیا آج تک استثنائی لوگ جو جسمانی، نفسیاتی، اعضائے بدن، مختلف حواس اور انسانوں کی تمام مجموعی صفات کے لحاظ سے دوسروں سے فرق رکھتے ہوں نظر آئے ہیں؟ کیا تاریخ کے دامن میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی عمر آج کی موجودہ عمر سے زیادہ رہی ہو؟ اور ان باتوں کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور مذہبی مسائل کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہاں پہ آ جاتا ہے نمبر 1 اور عنوان پھر لکھا ہے، کیا طبی عمر کی حد معین ہے؟ ایک چھوٹی سی بیٹری کی عمر معین ہے، مثلاً 24 گھنٹے تک استعمال کرنے کے بعد اس کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ ایک بلب 1000 گھنٹے تک جلنے کے بعد فیوز ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک کار کو 20 برس تک استعمال کیا جا سکے۔ اسی طرح انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کی عمر معین ہے اور وہ ایک حد اوسط رکھتی ہے۔ البتہ اگر اس کو دیکھ بھال اچھی طرح کی جائے تو اس کی عمر کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اگر اس کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برتی جائے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ دنیا طبیعت میں بھی ہر قسم کی عمریں موجود ہیں۔ ایٹم کے دل میں کچھ اس قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں جن کی عمر سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہے، اور کبھی کبھی تو ان کی عمر صرف سیکنڈ کا 100 ملینواں حصہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کرۂ ارض کی عمر کا اندازہ 5000 ملین سال لگایا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھیں، کیا طبیعت کے دامن میں پرورش پانے والے موجودات کی عمر بھی صنعتی مصنوعات کی عمر کی مانند ہے؟ مثلاً ایک انسان کی عمر حد اوسط 80 سال ہے، کبوتر کی 5 سال، کیڑے کی چند مہینے، چنار کے درخت کی 150 سال، پھول کے پودے اور بیل کی عمر 6 مہینے ہے۔ ماضی میں بعض دانشوروں کا خیال تھا کہ زندہ موجودات میں طبی عمر کا ایک نظام موجود ہے۔ مثلاً وولوف کے خیال میں انسان کی طبی عمر 100 سال ہے۔ میچنکوف کے خیال میں انسان کی طبی عمر 150 سال ہے۔ جرمن ڈاکٹر کوفلانت کے خیال میں انسان کی طبی عمر 200 سال ہے۔ مشہور فزیولوجسٹ فلوگر معتقد تھا کہ انسان کی طبی عمر 600 سال ہے، اور آخر کار انگریزی فلسفی دانشور بیکن نے اس عدد کو بڑھا کر 1000 سال تک پہنچا دیا۔ لیکن اس دور کے ماہرین علم الاعضاء نے ان عقائد کے محلوں کو مسمار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی طبی عمر کی حد معین کرنا غلط ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے استاد پروفیسر اسمیتھ کہتے ہیں، جس طرح سے آخر کار صوتی دیوار ٹوٹ گئی اور آواز کی صورت سے بھی زیادہ تیز رفتار سواریاں اور حمل و نقل کے ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں، اسی طرح ایک دن انسان کی عمر کی سرحدیں بھی ٹوٹ جائیں گی، اور ہم نے اب تک جتنی عمر کا مشاہدہ کیا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو زندہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے وہ بعض دانشوروں کے وہ تجربے ہیں جو انہوں نے مختلف حیوانوں اور نباتات پر اپنی لیبارٹریوں میں انجام دیے ہیں۔ وہ لوگ لیبارٹری کی ایک خصوص فضا اور کیفیتوں میں بعض اوقات ایک زندہ موجود کی عمر کو 12 گنا بڑھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ مثلاً جس پودے کی عمر معمولاً 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے، اس پر جو تجربے کیے گئے ان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی عمر کو 6 ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ بالغرض اگر لامتناہی اضافہ انسانوں کی عمر میں بھی کیا جا سکے تو ایسے انسانوں کا وجود ناگزیر ہو جائے گا جن کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوگی۔
دوسری آزمائش پھلوں پر بیٹھنے والی ایک قسم کی مکھی پر کی گئی ہے جس کی عمر بہت ہی کم ہوتی ہے۔ سائنسدان اس کی عمر کو 900 گنا بڑھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انسانوں کی عمر میں بھی اگر اس قسم کا تجربہ اور خارق العادات اضافہ کر دیا جائے تو ایک انسان 70,000 سال تک زندہ رہ سکے گا۔ البتہ عام طور سے لوگوں کو اتنی طولانی اور طاقت فرسا زندگی کی آرزو نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اتنی طویل زندگی مفت دی جائے تو وہ اسے لینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ شاعر کہتے ہیں، اب یہ پرشین میں شعر ہے اور اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے خضر، میں تو 2 روز کی زندگی سے جاں بلب ہو گیا ہوں، آپ کیا کریں گے کہ آپ کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بالغرض اگر ہم اتنی طولانی عمر کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو زمین اتنے بہت سے طویل العمر انسانوں کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن ہمارا مقصد صرف طول عمر کے مسئلے کے بارے میں علمی اور تحقیقی مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں علم الحیات کے بہت سے ماہرین انسان کی عمر کو بڑھانے کے مسئلے پر انتہائی محنت کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ممکن نہ ہوتی اور عمر کی ایک حد معین ہوتی تو یہ ساری تحقیق اور محنت عبث اور بیہودہ معلوم ہوتی ہے۔ غذائی امور کے ماہرین معتقد ہیں کہ طول عمر تغذیہ کے طریقے اور اقلیمی شرائط سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ وہ لوگ شہد کی مکھی کی ملکہ پر جو دوسری شہد کی مکھیوں سے کئی گنا زیادہ عمر رکھتی ہے، تحقیقی مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی طول عمر کا راز یہ ہے کہ وہ اس مخصوص غذا کو استعمال کرتی ہے جس کو مزدور شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے لیے فراہم کرتی ہیں۔ یہ غذا معمولی شہد سے بہت زیادہ فرق رکھتی ہے، چنانچہ بعض لوگ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ شاید اس غذا کو بہت زیادہ مقدار میں فراہم کر کے انسان کی عمر کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی طویل عمر کافی حد تک اس کے طرز فکر اور عقائد سے وابستگی رکھتی ہے۔ تعمیری، مطمئن، آرام دہ اور پرسکون افکار و عقائد کے ذریعے انسان کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا عقیدہ ہے کہ بڑھاپا ایک طرح کی بیماری ہے جو انسان کے بدن کی شریانوں یا میٹابولزم میں اختلال پیدا ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم غذا کے صحیح استعمال اور مؤثر دواؤں کے ذریعے ان اسباب و علل پر غالب ہو جائیں تو ہم بڑھاپے کو شکست دے کر ایک طولانی عمر کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ طبعی عمر کی حد معین ہونے کا مسئلہ ایک باطل اور جھوٹا افسانہ ہے، کیونکہ زندہ موجودات کی عمر معین کرنا ممکن نہیں ہے، خاص طور سے جب سے انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور خلائی سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ طول عمر کے مسئلے پر اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ تحقیق شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ ہماری مختصر عمریں افلاک کے فاصلوں کو طے کرنے کے لیے مفید نہیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس بے قرار کائنات میں صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کے لیے موجود خلائی سفینوں کے ذریعے کئی ہزار سال عمر بلکہ اور زیادہ دور دراز راستوں کو طے کرنے کے لیے لاکھوں سال عمر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بعض دانشور عمر کو دوسرے طریقوں سے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کام کے لیے انجمادی نظام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شاید اس موضوع کا انکشاف انسان پر پہلی مرتبہ ان زندہ موجودات کے مشاہدے سے ہوا جو طبعی انجماد کی حالت میں اپنی حیات کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل قطبی برف کے تودوں کے درمیان ایک منجمد مچھلی ہاتھ آئی۔ اس پر جمی ہوئی برف کی پرتوں کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اس مچھلی کی عمر 5000 سال ہے۔
پہلے یہ خیال ہوا کہ مچھلی مر چکی ہے، لیکن جب اس کو معتدل پانی میں ڈالا گیا تو سب نے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ وہ مچھلی تیرنے لگی۔ معلوم ہوا کہ یہ مچھلی ان 5000 سالوں میں زندہ رہی ہے۔ یہیں سے وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر یہی چیز انسان کے لیے بھی انجام دی جا سکے تو کتنا اچھا ہو۔ مثلاً خلائی سفینہ کے جن مسافروں کو ہم دور دراز سفر پر بھیجتے ہیں انہیں ان کے کیبن ہی میں منجمد کر دیں، اور جب سینکڑوں یا ہزاروں سال کے بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں تو آٹومیٹک نظام کے ذریعے ان کا بدن آہستہ آہستہ عادی شکل اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں خلائی سفروں میں طول عمر کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بعض ڈاکٹر اس فکر میں ہیں کہ اس نظام کو ان بیماریوں کے لیے پیش کریں جن کے مرض کی دوا ابھی تک منکشف نہیں ہوئی ہے۔ مثلاً کینسر ایسے مریضوں کو انجمادی اسلوب کے ذریعے ایک گہری نیند یا گہری نیند سے بھی مافوق نیند سلا دیا جائے، اور مثلاً 2 صدی کے بعد جب حتماً اس مرض کی دوا پیدا ہو چکی ہوگی انہیں دوبارہ عادی حالت میں پلٹا کر ان کا علاج کر دیا جائے۔ ان تمام منصوبوں، پیشکشوں اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے علم اور سائنس کے نقطۂ نظر سے انسان اور زندہ موجودات کی طول عمر کے لیے کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی، بلکہ انسان خود ہی اس کی مقدار کو گھٹا بڑھا سکتا ہے۔ اس منزل پہ ہمیں آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ جیسا آپ جانتے ہیں ہم بہت ہی ایک پرکشش ٹاپک عنوان پڑھ رہے تھے، طول عمر، اور اس کے اعتراضات۔ پہلا اعتراض جو تھا، کیا طبعی عمر کی حد معین ہے؟ اس سب ٹائٹل کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے استثنائی افراد کا وجود۔ گویا بہت سارے جوابات اور بہت سارا علم کا خزینہ یہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر ہوگا 226، اور جو دوسرا اعتراض ہے اس کا ہے استثنائی افراد کا وجود۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی، میں اور آپ دونوں اس کے منتظر رہیں گے کہ آگے اس کتاب میں کیا کیا علم موجود ہے اور کس طرح سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ طول عمر کی وجوہات عقلی، سائنسی، لاجیکل طور پہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ممکن ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔